الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین مکرم، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے ان شرائط کا ذکر کیا تھا جو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں کامیابی کی ضمانت ہے. یہ وہ شرائط ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی کوشش، کوئی بھی محنت، اور بالخصوص وہ موقع جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی بالادستی کے لیے دو بدو جب دشمن سے لڑنا پڑ جائے، مقابلہ ہو جائے، تو بالخصوص اس وقت کن چیزوں میں کامیابی مضمر ہے، اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی تھی. اور اسی کے تسلسل میں جو ہے وہ مزید ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 جو ہے وہ تلاوت کی ہے. اور ان دونوں آیات کے اندر تقریباً جو 5 شرائط میں نے ذکر کی تھی، ان سب کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. مثلاً سب سے پہلی بات میں نے جو ہے وہ ثابت قدمی کی تھی. ثابت قدمی تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو کفار کے ساتھ، اذا لقیتم یا ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، جب تم مقابلے پر آ جاؤ. کن کے ساتھ مقابلے پر آ جاؤ؟ فئتن، گروہ، ایک جماعت. یہاں جو فئتن کا لفظی مطلب ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو جماعت سے کٹ گئے ہوں، وہ لوگ جو حق پر قائم جماعت سے کٹ گئے ہوں، وہ ایسا گروہ ہے کہ جو باطل کی طرف جو ہے وہ مائل ہو چکا ہے. وہ گروہ پھر جو ہے وہ مقابلے کے لیے جو ہے وہ دو بدو سامنے جب آ جائے، اذا لقیتم فئتن، تو جب مقابلہ ہونا ہے، اس میں اب جو ہے وہ کوئی بھی اشکال جو ہے وہ باقی نہیں رہ گیا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ پھر مقابلے میں آنے والوں کے سامنے جو آپ کا پہلا طرز عمل ہوگا وہ کون سا طرز عمل ہوگا؟ فاثبتوا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، تمہیں ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے رہنا ہوگا. تو یہ پہلی شرط ہو گئی. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اس موقع پر جو چیز ثابت قدمی میں
معاون ثابت ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، تو لہٰذا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرو۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جس وقت جو ہے وہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ تو کامیابی کے لیے جو پہلی دو باتیں جو ہیں وہ اس آیت میں ذکر کر دی، ان دونوں کا ذکر جو ہے وہ میں نے کیا تھا، پہلی ثابت قدمی اور دوسری جو ہے وہ ذکر الہی۔ ذکر الہی کے حوالے سے تفصیلات پھر میں بعد میں کروں گا۔ یہاں اس آیت کے ضمن میں ایک بات اور سمجھ لیں، یقیناً جنگ کرنا، لڑائی کرنا، مقابلہ کرنا، جب اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ ثابت قدمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت ثابت قدمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ثابت قدم رہنے کا کہا جا رہا ہے، حکم ایک طرح سے سمجھ دیا جا رہا ہے۔ مگر جنگ کرنے کی جو ہے وہ تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ بات بھی پیش نظر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہش کرے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر جو ہے وہ گروہ ہے، جماعت ہے، قبیلہ ہے یا باقاعدہ فوج، منظم فوج ہے، کسی بھی صورت میں جنگ کی خواہش کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، جنگ کی خواہش کرنے کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک دو روایات ہیں وہ کہوں گا۔ مثلاً امام بکر عبد الرزاق بن حمام صنعانی روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاؤ۔ تو بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمن کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کی تمنا نہ کرو، تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے آزمائش کا بہت بڑا پہلو موجود ہو، لہٰذا اپنی طرف سے جو ہے وہ تمنا کر کے، کوشش کر کے، حالات پیدا کر کے جنگ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا، یہ دور اندیشی کی بات نہیں ہے، یہ دور اندیشی کی بات نہیں ہے۔ مگر جب جنگ کا موقع ہو، جب لڑائی کا موقع ہو، تو اس وقت پھر قرآن کی آیت جو ہے وہ پیش نظر ہے کہ فَاثْبُتُوا، اس وقت پھر ثابت کرنا رہنا اور اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ پھر آگے اسی روایت کے اندر جو ہے وہ مزید بھی جو ہے وہ فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ عافیت یعنی کوشش کرو کہ کسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ جنگ کو اختیار کیے بغیر ہی جو ہے وہ طے ہو جائے، ابتدائی طور پر یہ پوری کوشش کرو۔ اور جب وہ اشتعال انگیز گیت گاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے آئیں تو تم زمین کو لازم پکڑ لینا، زمین کو لازم پکڑ لینا۔ یہ ظاہر لفظی معنی جو ہے وہ کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو اب جو ہے وہ اگر عافیت کا معاملہ، عافیت سے معاملہ رفع دفع ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ پھر جب تم دیکھ لو کہ وہ ظاہر ہے جب طبل جنگ بجتا ہے اور جو ہے وہ مقابلے کے لیے جو ہے وہ رزمیہ نغمے ترانے جو ہے وہ گائے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ آواز بلند کی جاتی ہے، شور و غوغا کا جو ہے وہ کفار کا جو ہے وہ طرز عمل تھا کہ وہ گیت گاتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیخیں چنگھاڑتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے۔ یہ ان کا طرز عمل رہا ہے، ماضی میں قبائل کی جنگیں جو ہیں وہ اسی طرح ہوا کرتی تھی کہ وہ دھاڑتے ہوئے، چنگھاڑتے ہوئے، اپنے بتوں کا جو ہے وہ نام لیتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے۔ تو جب وہ اس کام کے لیے نکلے تو یہاں پھر اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے، ثابت قدمی کی طرف، کہ پھر زمین کو لازم پکڑو۔ جب انسان جو ہے وہ ثابت قدم ہوتا ہے تو ثابت قدم کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پاؤں جو ہے وہ اب ڈگمگانے نہیں چاہیے، اب زمین پر جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ مضبوطی سے جمے رہنے چاہیے۔ اور مضبوطی سے جمے رہنے کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات ہے جو اسی آیت میں موجود ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی اسی لیے تو اللہ کا ذکر کرو کہ تمہیں جو ہے وہ قوت اور طاقت اور تمہاری دلجوئی ہو اور تم جو ہے وہ مضبوطی سے ثابت قدم رہو، اسی لیے تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ لازم قرار دیا جا رہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور پھر کثرت سے
ذکر کا موضوع تو جو ہے وہ بڑا تفصیلی ہے، اس پر جو ہے وہ میں مزید بات جو ہے وہ کروں گا انشاءاللہ کروں گا، مگر یہاں پر جو ہے کہ ذکر بطور شرط بھی اور ذکر بطور جو ہے وہ ثابت قدمی کے لیے جو ہے وہ معاون بھی جو ہے وہ دونوں حیثیت سے جو ہے وہ مفید ہے، یہاں پر اس کا سمجھنا۔ پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے اور ان کے رب ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں، قبضہ قدرت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بتا نا، قدرت تو وہی ہے، اختیار تو سارا اسی کا ہے، تو اس سے دعا کریں، اسی انداز میں دعا کریں کہ دونوں کی عزتیں اور دونوں کی رسوائیاں، پیشانی جو ہے وہ عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے، دونوں کی عزتیں دونوں کی رسوائیاں جو ہے وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور تو ہی ان کو قتل کرے گا، یعنی اگر ان کے مقابلے میں ان کو رسوا کرتا ہے تو یہ تیری ہی ذات ہے، اور جب وہ تمہارے قریب پہنچیں تو تم ان پر حملہ کر دینا۔ جب جو ہے وہ اب ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جب احادیث ہم جو ہے وہ روایات کے ضمن میں پڑھتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہر لمحے جو ہے وہ آگاہی فرما رہے ہیں کہ اس لمحے پر کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنا۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تمنا نہیں کرنی ہے، مقابلے کی تمنا نہیں کرنی ہے، بلکہ جب بھی جو ہے وہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو پہلے جو ہے وہ آگاہ کیا جاتا ہے، پہلے جو ہے وہ خبردار کیا جاتا ہے، پہلے جو ہے وہ معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کوئی تدبیر نکالی جاتی ہے، ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، صلح جوئی کی طرف جو ہے وہ بڑھا جاتا ہے، مگر لشکر جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس لمحے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ پھر تم بھی حملہ آور ہونے کے لیے کب تک انتظار کرو، اس وقت تک انتظار کرو، یعنی آپ دیکھیں کہ اشارہ موجود ہے کہ حملے میں پہل کا کوئی بھی پہلو تمہاری طرف سے جو ہے وہ نظر آتا ہوا نظر نہ آئے، یہی ہے نا کہ اپنی زمین کو پکڑے رکھو، وہ جب بھاگتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو تم ثابت قدم ہو، اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ اپنے دلوں کو معمور کر رہے ہو، اسی لمحے جب وہ قریب پہنچ جائیں کہ ان کے حملے کا ثبوت جو ہے وہ واضح ہو جائے تو پھر جو ہے وہ تم بھی ان پر حملہ بڑھو، اور اس دوران پھر جو ہے وہ جو تمہاری ہمت ہے، جو تمہاری طاقت ہے، جو تمہاری شجاعت ہے، جو تمہارے مسائل ہیں، جو تمہاری تدابیر ہیں، ان سب کو جو ہے وہ گروہ کار لاؤ، پھر جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹنے کی پس و پیش کی جو ہے وہ کوئی صورت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جنت تلواروں کے نیچے ہے، آخر میں فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ جو ہے وہ کیفیت کو کیسا جو ہے وہ اجاگر کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے کہ پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ دو بدو لڑائی ہے، اب جو ہے وہ زندگی کسی بھی لمحے جو ہے وہ جا سکتی ہے، تو پھر اب داد شجاعت جو ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ اب جو موت ہے اس کا ڈر اور اس کا خوف اس لیے نکال دو کہ موت کے بعد جو زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہونے والی ہے، اس زندگی میں جو تمہارا مقام ہوگا، جو محل رضا تم کو عطا ہوگا، جو جنت تم کو عطا ہوگی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس جنت کو جو ہے وہ تم ساری زندگی تصور کرتے رہے ہو، وہ انہی تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ وہ موقع ہے، یہ جو لمحہ ہے، بڑھ کر جو ہے وہ جنت کے جو ہے وہ دروازوں کو کھول لو، یہ وہ موقع ہے، یہ موقع ہے، یہ لمحہ اس وقت۔ اسی طرح دیگر بھی بہت سی روایات ہیں، ایک دو روایات اور میرے سامنے ہیں اس ضمن میں کہ جنگ کی خواہش یا جنگ کی جو ہے وہ طلب کرنا، جنگ کے لیے کوشش کرنا، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو ایک اور روایت ذرا سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہوگا۔ اور اسی طرح اور بھی دیگر روایات میں بھی جو یہ پہلو جب واضح ہو جائے کہ جنگ میں جو ہے وہ خواہش کرنا، جنگ کی خواہش کرنا، جنگ کی طلب کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، مگر جب جنگ مسلط ہوتی ہے تو پھر اس میں ثابت قدمی کا جو پہلو ہے اس کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں۔ یہ بات جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر دشمن کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے، ہمیں اگر جو ہے وہ موجودہ حالات کے اندر اپنے ارد گرد جائزہ لیں، ہم جو ہے وہ دشمنوں کے اندر جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں، ہماری سرحدیں جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ محاذ جو ہے وہ بنی رہتی ہیں، محاذ جنگ جو ہے وہ گرم رہتا ہے، سرحدوں پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔
نہ صرف سرحدوں پر جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے، بلکہ اندرون خانہ بھی جو ہے وہ ہماری داخلی حالات بھی جو ہے وہ اسی طرح کے ہیں کہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ جنگ کی جو تدبیریں ہیں، جنگ کی جو حکمت عملیاں ہیں یا جنگ کے جو طریقے ہیں وہ بڑے آگے چلے گئے ہیں۔ جدید دور میں جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ جنریشن چلی گئی ہے، 5th جنریشن وار، 6th جنریشن وار، 7th جنریشن وار، یہاں تک جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ اب بلکہ اس سے بھی جو ہے وہ آگے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو موجودہ حالات میں جنگ ہے، یہ ایک ہی وقت میں کئی جہتوں سے جو ہے وہ مسلط کی گئی ہوتی ہے، کہ کہیں پر جو ہے وہ پراکسی وار کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ حاضری لگوائی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پر کہیں موجود ہیں۔ پراکسی حاضری کوئی کہتے ہیں نا، حاضری لگوائی جا رہی ہے، جیسے کلاس میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ نہیں آیا تو اس کی جگہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حاضری ثابت کر دے کسی طریقے سے ہے۔ تو دشمن بھی جو ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، کہیں پر بم بلاسٹ کروا دیتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ فرقہ وارانہ فساد جو ہے وہ ان کو ہوا دینے کے لیے کوئی اقدام کر دیتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ خود جو ہے اب جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ بلوچستان کا واقعہ میں جو ہے وہ افراتفری پھیلی رہی، تو ایسے عملی اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ دشمن خوف زدہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں، لوگ جانیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ حالات پرامن نہیں ہیں، حفاظت والے حالات نہیں ہیں، دشمن کسی وقت بھی کوئی نہ کوئی چال چل کر جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے محاذ گرم رکھتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اضطرار کی حالت میں جو ہے وہ زندگی بسر کریں، غیر مطمئن رہیں، ان کی تنظیم جو ہے وہ خراب ہو، ان کے آپس میں اختلافات بڑھیں، ان کے آپس میں انتشار بڑھیں، ان کے آپس میں جو ہے وہ مختلف پہلو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اجاگر ہو جائیں کہ یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ خود بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے کے قابل نہ ہو سکیں اور ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ کمزور ترین ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ جو سورہ انفال کی آیات جن میں 5 شرائط کا ذکر کر رہا ہوں، پھر اگلے مرحلے میں یہ آیات جو ہیں اسی صورت سے نبرد آزما ہونے کی طرف جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب ذرا غور کرو، چاہے جس بھی جنریشن کی وار چل رہی ہو، بنیادی باتیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں، بنیادی حربے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ جدید دور میں جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ اس طرح سے حملہ آور تو نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ظاہری قوت، ظاہری طاقت تو دکھا رہا ہوتا ہے، ظاہری قوت دکھا رہا ہوتا ہے، ظاہری طاقت کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری تعداد اتنی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جدید اسلحہ ہے، ہمارے پاس یہ جدید ہتھیار ہیں جو اس قدر تباہی پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ ظاہری طاقت، مگر ان کو براہ راست جو ہے وہ ابھی اس وقت تک وہ استعمال کرنے کے قابل تو نہیں ہے جب تک جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ اعلان باقاعدہ ہو نہ جائے، اس وقت تک استعمال کرنے کے قابل تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت سے حربے کیے جا رہے ہوتے ہیں استعمال، تو انہی میں یہ حربے موجود ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان افراتفری پیدا ہو۔ جدید دور میں جو ہے وہ چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، انرجی کے وسائل کو جو ہے وہ بڑے پیمانوں پر استعمال کیا جاتا ہے، ان پر جو ہے وہ حملے کیے جاتے ہیں، بلیک آؤٹ کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے، جلوس نکلوائے جاتے ہیں، جلسے نکلوائے جاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ کسی طرح بدامنی کی طرف بڑھانے کے لیے جو خام خواہ کے ایشو کریٹ کیے جاتے ہیں، خام خواہ کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے کہ کوئی بھی داخلی جو ہے وہ اتفاق رائے کسی بھی صورت میں قائم نہ ہو، انتشار ہوتا رہے، اختلاف رائے قائم ہوتا رہے، بات آپس میں بنے نہ، اتفاق نہ ہو۔ جب یہ بات عروج پر پہنچتی ہے تو پھر داخلی انتشار جو ہے وہ ملک ہی کی، علاقے کی ہی، جماعت ہی کی، گروہ کی ہی، امت ہی کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی کرتا ہے۔ جب وہ جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں تو پھر بیرونی حملہ آور زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ان جڑوں کو جو ہے وہ کھوکھلا ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ دیگر شرائط ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اب یہ آیت ذرا اس کا ترجمہ سن لیں تاکہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ دیگر جگہ پر جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی آیت کی وضاحت میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں اطیعوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اولی الامر
یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو تمہارا سربراہ بنایا گیا ہے، جن کو تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہے، جن کو تمہارا جو ہے وہ فیصلہ ساز جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، جو اہل حل و عقد لوگ کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو عقل فہم اور دانستگی کے حوالے سے تم سے بڑے ہوئے ہیں، جن کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ افراد ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی اطاعت بھی۔ تو اس کو جو ہے وہ عمومی موضوع جو ہے وہ اطاعت امیر ہی کہا جاتا ہے، امیر کی اطاعت۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ امیر کی اطاعت، جو خلیفہ وقت ہے، جو خلیفہ وقت ہے، جو صالح حکمران ہے، جو حق پر چلنا چاہتا ہے، جس کے پیش نظر امت کا مفاد ہے، وہ فرد بھی جو ہے وہ اس کی اطاعت میں ہی رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ سلسلہ پھر جو ہے وہ اس طرح سے جڑتا ہے۔ تو اطاعت امیر کو اختیار کرنا ہے، اور پھر فاتح بنایا ولا تنازعوا، آپس میں تنازع میں مبتلا نہیں ہونا ہے، آپس میں جو ہے وہ اختلاف رائے کو جو ہے وہ ہوا نہیں دینی ہے، آپس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الجھنا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں نا، مثلا جدید دور میں ہو کیا رہا ہوتا ہے، عجیب ہی معاملات ہو ہوتے ہیں۔ آپ ارد گرد غور کریں کہ قناعت کا تو تصور ہے ہی نہیں نا، قناعت جو ہے وہ اب ہمارے مزاج سے دور ہو گئی ہے، ہمارے مزاج سے دور ہو گئی ہے، قناعت کا درس کوئی دے بھی نہیں رہا، اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مہارت میں بھی جو ہے وہ کمیاں موجود ہیں۔ اس بحث میں باللہ مگر غور کریں کہ اگر جو ہے وہ سرکاری اداروں میں جو ہے وہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ کریٹ کر لیا جاتا ہے، ملک کے اداروں میں مسئلہ کریٹ کرنے والے کون ہیں ان کا بھی پتہ نہیں چلتا، مگر اس کو لے کر چلنے والے بہت سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو کون چلا رہا ہوتا ہے، کس سمت میں جو ہے وہ لے کر جائیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس کی تفصیل بھی کریں گے، مگر ذرا غور تو کرو کہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں، مسئلوں کو بنایا جاتا ہے، مسئلوں کو جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، مسئلوں کو اس لیے کریٹ کیا جاتا ہے کہ داخلی طور پر عدم استحکام قائم ہو، سیاسی اداروں کے درمیان جو ہے وہ چپکل کو جو ہے وہ ہوا دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو جمہوریت کا جو نظام رائج کر دیا گیا ہے، اس میں تو ہے اختلاف کرنا، اس میں تو اتفاق کرنا نظر ہی نہیں کیا آتا، کہا اس کو جو ہے وہ جمہور کی متفقہ رائے جا رہا ہوتا ہے، مگر اختلاف ہی اختلاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کا جمہوری نظام جو سیاسی طور پر بالا دست ہے، اس کے اختلافات کو دیکھ لو، آپ کے جو ہے وہ داخلی جو ہے وہ اداراتی جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے معاملات کو دیکھ لو، اس اختلاف کو دیکھ لو، اختلاف جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، تم آپس کے اس اختلاف رائے سے نکلو، ایسا اختلاف رائے اختیار نہ کرو، وگرنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ثابت قدمی باقی نہیں رہے، تمہاری ثابت قدمی باقی نہیں، جب تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ثابت قدمی جو ہے وہ اختیار نہیں کر پاؤ گے، تو پھر دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فتفشلوا فتذهب ريحكم، اور پھر آگے آخری بات بھی جو اہم ہے وہ بھی بتا دی، واصبروا، کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو پھر اس وقت شدت بہت ہوتی ہے، جب تم سارے اپنے اقدامات کر چکے ہو، اختلاف رائے سے بچ رہے ہو، اپنی ہوا کو اکھڑنے سے جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہو، ثابت قدمی دکھا رہے ہو، ذکر الہی کر رہے ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ حملوں کی شدت میں کمی نہیں آ رہی ہے، تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت میں